یہ سب سے پہلی اور سب سے منفرد یہ کتاب ہے، اس کی رسم اجرائی فخر دکن کے دست مبارک سے عمل میں آ رہی۔ اب آئیے منہاج القرآن کا ترجمان ماہنامہ الہدایہ جو ہر مہینہ منہاج القرآن کی طرف سے شائع ہوگا، اس کی بھی رسم اجرائی عمل میں آ رہی ہے۔ میں نے اب دیکھی ہے۔ تمام اہل دکن کی محبت کو تسکین فراہم کرتے ہوئے میں تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اس عظیم ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کی حکمت و دانائی نے عالم کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک نظم مسلسل پیش کر کے شیخ الاسلام کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ایک ایک مصرع ایمان افروز ہے، سبحان اللہ کہتے ہوئے دہراتے ہوئے شیخ الاسلام کو دعوت دیں کہ وہ عظیم ہستی جو تقدس کا عظمت کا مینار ہے، گلشن زندگی کی جو مہکار ہے، بے مثال و جری جس کا کردار ہے، کاروان وفا کا جو سالار ہے، جس کی گردن نہ باطل کے آگے جھکی، جس کی گردن نہ باطل کے آگے جھکی، جس کی آواز اگلتی ہوئی روشنی، علم سے جس کے بڑھتی رہی آگہی، ذکر سے جس کے تابع رہی زندگی۔ لفظ میرے فقط مدح خوانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں۔ میرے طاہر کا کوئی بھی ثانی نہیں، میرے قائد کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ وہ جو بولے تو موتی کئی رول دے، لب جو کھولے تو اسرار دی کھول دے۔ علم جس کا محبت کی برسات ہے، علم جس کا محمد کی خیرات ہے، جو برستا لگے بارشوں کی طرح، جو گرجتا لگے بادلوں کی طرح، جو کڑکتا لگے بجلیوں کی طرح، کر دیا دین احمد کی تجدید ہے۔ غوث اعظم کے در سے نوازا گیا، بے کسوں بے نواؤں کا قائد ہے یہ۔ ایک نئے رنگ سے صوبہ جنگ سے، ایک پھوٹی سحر جس نے کاٹا جگر کتنی ظلمات کا، ظلم کی رات کا، جس کے جذبے جواں، جس کا لہجہ ازاں، جس کی باتیں قول، جس کی آنکھیں غزل۔ گونج اٹھو گونج اٹھو اے ہنسی ولولو، اب نہ یوں چپ رہو، سارے مل کے کہو رہبرو رہنما مقتدا پیشوا، اولیاء کی دعا پنجتن کی عطا، پنجتن کی عطا۔ ایک ارشد حبیبی نہیں ہند میں، ہر کسی کی صدا طاہر القادری، ہر کسی کی صدا طاہر القادری۔ حضرات، ترجمان منہاج القرآن الہدایہ جو ہر مہینہ منہاج القرآن کی طرف سے شائع ہوگا، اس کی رسم اجرائی عمل میں آ چکی ہے۔ آپ حضرات اس کے ممبر بن جائیں، ہر مہینہ بذریعہ پوسٹ آپ کے گھر پر یہ ترجمان منہاج القرآن آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ قبل اس کے کہ حضور شیخ الاسلام خطاب فرمائیں، عمدۃ المحدثین مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ بلایا نہیں آپ نے، انہیں کہیں یہ اتار دیں، یہ ادھر جو ورلڈ وائڈ جا رہا ہے نا، جو وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ ورلڈ وائڈ لائیو یہ نکلوا دیں اوپر والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ ومحبیہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث۔ حضرت شیخ الاسلام اور معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم حاضرین اور محترم سامعین،
حضرت کی شخصیت اور اس کا تعارف محتاج بیان نہیں ہے، آپ تفصیل سے ہمارے مولوی صاحب سے سن رہے تھے۔ آج جو مجلس منعقد ہے جس میں آپ تشریف لائے ہیں حدیث شریف کا درس سننے کے لیے اور وہ احادیث جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، میں صرف دو باتیں حضرت کے حکم کی تعمیل میں عرض کروں گا۔ عقیدہ جو بنیاد ہے، یہ اس کے لیے مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے۔ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور اس کے لیے حضرت جن احادیث کا انتخاب کر رہے ہیں عقیدے کے اس بات کے لیے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کے لیے اس میں خوشخبری اس بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جتنے حاضرین ہیں، جتنے شرکاء ہیں، خوش ہو جائیں اس بات سے کہ آج کی مجلس آپ کے لیے برکت لائی ہے، اور اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوشحال رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری ایک بات سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کو پہنچاتا ہے۔ تو آپ خوشحال رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے۔ اور اس کے لیے عربی زبان میں کتنے ایک الفاظ ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ، نظرہ یہ لفظ اس معنی میں مزید آتا ہے کہ صرف خوشحال اور سرسبز و شاداب ہی نہیں، بلکہ آپ کے چہرے بھی منور اور چمکتے اور دمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کی یہ مجلس آپ کے لیے مبارک ہے، آپ کا آمد، آپ کی تشریف آوری بھی آمد اور آپ کا آنا بھی مبارک انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام محسن دکن امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان کے فیض یافتگان، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہ جانے وہ باتوں میں کیا تاثیر رکھتے ہیں۔ اس مصرے کو بھول رہا ہوں بھائی حاضرین، میرے دادا پیر شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق علیہ رحمہ کے شعر سے حضور شیخ الاسلام کا استقبال کروں گا کہ اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی، تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی۔ شیخ المحققین، صدر المتکلمین، سند المصححین، رہبر شریعت، سالک منہاج طریقت، عالمی سفیر امن، داعی اتحاد امت، حضور شیخ الاسلام مجدد رواں صدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ درس دیتے ہوئے ہم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت کا استقبال پرجوش نعروں سے فرمائیں۔ مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، دین حق کے ہے ولی، دین حق کے ہے ولی، دین حق کے ہے ولی، جیوے 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 جیوے۔ آپ بھی ٹانگ اڑایا کریں، یہ اس کو چلا دیں لائٹ کو۔ سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وروى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى طاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قاحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاستسقاء وفي باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الصادق المبين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وصلحاء وعلماء ملته وعلينا معهم أجمعين. جمیع مشائخ اعظام معزز و مکرم علماء کرام خطباء واعظین اور مبلغین کرام اور معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ کم و بیش 8 سال کے بعد آج پھر سرزمین ہند کے اس عظیم گہوارہ علم و ادب
بلد عشاق و غلامان مصطفیٰ حیدرآباد دکن میں آپ حضرات سے پھر اللہ رب العزت نے ایک نہایت خوبصورت ملاقات کا موقع عطا فرمایا۔ اس مرتبہ میں نے چاہا کہ حیدرآباد دکن میں میرے قیام کے دوران ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ علمی مجالس ہوں، اور اس دورے کی ایک امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ امسال یہ دورہ صرف سرزمین حیدرآباد کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے بہت سے بڑے بڑے شہروں اور ریاستوں میں بھی پہلی بار مجھے جانے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کی رات اس حیدرآباد کے عظیم تاریخی اسٹیڈیم میں، جہاں اہل علم و محبت، خواص و عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور پھر آپ کی وساطت سے نہ صرف آج کی مجلس اور اس کی گفتگو بلکہ تمام اجتماعات کی گفتگو پورے انڈیا میں، یورپ اور آسٹریلیا کے سب کانٹیننٹ میں اور نارتھ امریکہ سمیت پوری دنیا کے اطراف و اکناف میں منہاج ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے اور انڈیا کے ای ٹی وی کے ذریعے اور بہت سے اور چینل کے ذریعے یہ جملہ مجالس، اجتماعات اور خطابات لائیو نشر ہو رہے ہیں۔ اس طرح ہماری حیدرآباد دکن کی علمی مجالس اور پر محبت اجتماعات کو ایک عالمگیر وسعت مل گئی ہے۔ اب اس میں حاضرین، سامعین اور مستفیدین وہ صرف سرزمین حیدرآباد کے لوگ ہی نہیں بلکہ شرق تا غرب لاکھوں کی تعداد میں بیک وقت ہماری اس مجلس میں حاضر ہیں۔ میں ان تمام ٹی وی چینلز اور منہاج ٹی وی نیٹ ورک کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں اس کار خیر کی توفیق نصیب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے لیے یہ امر بھی مسرت کا باعث ہے کہ میں پھر حضرت شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن اور دیگر جملہ اکابر علماء اور شیوخ اور یہاں کے اساتذہ اور اہل علم اور خانوادہ سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نونہال اور ان کے مہکتے چمکتے پھول اور اس خانوادہ کی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں بھی سٹیج پر موجود ہیں۔ آج کے درس حدیث کے لیے یہ 4 دن چلے گا درس حدیث۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی یہاں ہوگا اور کل بھی یہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 2 راتیں درس حدیث ہوگا سیاستہ کی بعض منتخب احادیث۔ صاف ظاہر ہے 2 راتوں میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ بعض منتخب احادیث کی روشنی میں عقائد کی بعض اہم پہلوؤں پہ روشنی ڈالوں گا، اور وہ احادیث سیاستہ سے منتخب کی، پھر ان کی تشریح میں، تائید میں
اور ان کی تفہیم میں ہم مزید قرآن مجید اور ائمہ مفسرین کی تصریحات اور دیگر جلیل القدر محدثین کی روایات و تائیدات کو بھی لیں گے۔ آج اور کل کی 2 راتوں کے بعد پھر ہمارا درس حدیث انشاءاللہ تعالی غالباً 3 اور 4 مارچ کی راتوں کو ہوگا، اور یہ پھر کنونشن سینٹر، سٹی کنونشن سینٹر میں ہوگا، اتوار اور پیر ہوگا، ہفتہ اور اتوار، مارچ کی 3 اور 4 تاریخ کو مزید 2 راتیں، مگر اس وقت موضوع اصول حدیث ہوگا۔ میری کوشش ہوگی کہ ان 2 راتوں میں، آج اور کل کی رات میں، موضوع عام فہم رہے، تاکہ آپ میں سے کسی شخص کو بھی سمجھنے اور بات کو ذہن نشین کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ مگر 2-3 مقامات ایسے آ سکتے ہیں گفتگو کے دوران جن پر کچھ فن رجال پر گفتگو ہو جائے گی، حدیث کی سند پر گفتگو ہو جائے گی، اور بعض رجال اور روات پر، راویوں پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب ہوگا۔ وہ حصہ عامت الناس کے لیے، وہ جو ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور لاکھوں لوگ جو سامعین ہیں، ان کے لیے قدرے مشکل ہوگا۔ لیکن ایک عجیب بات مولانا حبیب صاحب نے مجھ سے کہی، میں نے کہا کہ اب درس حدیث زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتا ہے، علمی اعتبار سے گفتگو کروں تو اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، جب عامت الناس بھی اس کے سامعین ہوں گے تو بعض مباحث مشکل آئیں گی اور انہیں سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی، تو اس کی صورت کیا بنے گی؟ تو مولانا حبیب صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کی بات مشکل ہو یا آسان، انہوں نے کہا کہ بھلے آپ کچھ بھی نہ کہیں، آ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ تو صرف دیکھنے کے لیے ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ حیدرآباد کی سرزمین کی خاص خوبی ہے۔ یہ اس محبت کا تسلسل ہے، یہ اس محبت کا تسلسل ہے جو صدیوں سے اہل حیدرآباد دکن کی وراثت میں آ رہی ہے۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ گفتگو کے دوران اگر بعض مقام مشکل علمی یا زیادہ فنی بحثوں کے 1-2 مقامات یا 3 ایسے آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ پریشان ہو کے اپنی طبیعتوں کو یا ذہنوں کو بوجھل محسوس نہیں کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے ایک شعر حیدرآباد دکن کے ایک صاحب کوئی شاعر تھے، پچھلی بار سنا تھا، مطلب شیخ الحدیث صاحب مجھے کبھی نہیں بھولتا، اگر کہیں میں یاداشت کی وجہ سے اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو گیا ہو، تاہم مگر اس کا جو معنی ہے وہ برقرار رہے گا۔ وہ شعر مجھے کبھی نہیں بھولتا، پورا ایک کلام تھا، اور میں حیدرآباد کی یاد کو اس کلام اور اس شعر کے ساتھ جوڑے رکھتا ہوں اپنے ذہن میں۔ اس پوری نعتیہ کلام میں ایک شعر تھا کہ بدلے میں ایک دانت کے سب کر دیے شہید، یعنی اس شعر کے اندر مجھے حیدرآباد دکن کی بو آتی ہے، بوئے عشق آتی ہے، بوئے محبت آتی ہے، بوئے عقیدت آتی ہے۔ بدلے میں ایک دانت کے سب کر دیے شہید، ایک دانت کا اویس کو کتنا ملال ہے، ایک دانت کا اویس کو کتنا ملال ہے۔
واہ واہ واہ. تو میں اہل حیدرآباد دکن کی محبت کو اس شعر کے اندر جس محبت کی چاشنی اور فراوانی ہے اس کے ساتھ اپنی یادوں میں جوڑے رکھتا ہوں. اور ایک بات میں تحدیث نعمت کے لیے آپ کے لیے کہوں کہ سچ بات ہے، دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں جاتا ہوں اور ہندوستان کے باسی اور مکی ہر جگہ ملتے ہیں، اور منہاج القرآن کی تنظیمات میں دنیا بھر میں وہ کام کر رہے ہیں، مگر 90% سے زیادہ پوری دنیا میں جو شخص بھی مجھے ملتا ہے اور منہاج القرآن کے کام میں مصروف دکھتا ہے، اس کا تعلق پوچھوں تو حیدرآباد دکن کی سرزمین سے ہے. گویا حیدرآباد دکن میرے نزدیک پوری سرزمین ہند کا علمی نمائندہ شہر ہے. اس لیے میں نے اس دورے میں 4 راتیں درس حدیث عقائد کے لیے اور درس حدیث اصول کے لیے مختص کر دی، اور مجھے بھی فرصت کم ملتی ہے. میں نے کہا کہ یہ جو خطابات اور دروس تیار ہوں گے یہ کیو ٹی وی پر چلتے رہیں گے، اور بہت سے دیگر حاجی عبدالرؤوف صاحب کے ہاں اور کیو ٹی وی، ARY ون ورلڈ اور دیگر چینلز پہ چلتے رہیں گے، عمر بھر لوگ سنیں گے. اور جب ان دروس حدیث کا سماع کرے گی دنیا تو ہمیشہ اس کے ساتھ حیدرآباد دکن کی یاد جڑی رہے گی. اب ہم اس ابتدائی تمہیدی اور محبتی گفتگو کے بعد اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. میں نے جو 3 آیات کریمہ ابتدا میں تلاوت کی وہ دراصل تبرکن کی اور اس مضمون کے ساتھ ایک قرآنی نسبت جوڑنے کے لیے کی. تبرکن تو ان آیات کریمہ کی تلاوت کی، مگر استنادن اور احتجاجن بھی کی کہ قرآن مجید نے بہت سی آیات کریمہ ہیں قرآن مجید میں جن کو میں نے اپنی کتب میں جمع کیا. وہ 150 کے قریب آیات کریمہ ہیں جن کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کی حجیت ثابت ہوتی. 150 آیات کریمہ جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کے فرامین مقدسہ اور آپ کے ارشادات عالیہ کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے. سو میں نے ان 150 آیات میں سے 3 آیتیں منتخب کر کے اپنی گفتگو کی ابتدا تاکہ قرآن مجید سے کروں خطبہ کی تو وہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت کی طرح مطلقاً واجب کر دیا، علی الاطلاق واجب کر دیا. اور پھر یہ ارشاد فرمایا دوسری تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں کہ اگر قرآن کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف لوگوں کو، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان کے احکام کی طرف، ان کے ارشادات کی طرف دعوت دی جائے، تو فرمایا قرآن مجید میں کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف رسول کے حکم کو ماننے سے کتراتے ہیں اور رسول کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں. گویا اللہ رب العزت کے احکام کو ماننا ان کے لیے اتنا بوجھل اور مشکل نہیں ہوتا جتنا احکام و فرامین مصطفیٰ کا ماننا بوجھل ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو صریحاً منافق کہا گیا. اور پھر تیسری تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرے تم پر واجب ہے اسے لے لو، قبول کر لو.
اور جس شے سے رسول تمہیں منع فرمائے تم پر واجب ہے کہ اس سے رک جاؤ۔ اس سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرضیت، حجیت اور وجوب ثابت ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح احکام قرآنی کی فرضیت، حجیت اور وجوب۔ ان تین آیات کریمہ کی تلاوت کے بعد تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اسلام میں واضح ہو جائے، بیان کر کے اب آج کے درس حدیث کے لیے میں نے صحیح بخاری سے ایک حدیث کو پڑھا ہے جس کو آپ نے سنا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر کتاب الاستسقاء میں روایت کیا، اور کتاب الاستسقاء کا 3 باب ہے، اور کتاب الاستسقاء الجامع الصحیح للبخاری اس کی 15ویں کتاب ہے، اور اس کتاب الاستسقاء کا باب نمبر 3 ہے۔ لوگوں کا امام سے سوال کرنا، امام سے، پیشوا سے، مقتدا سے، اپنے امیر سے استسقاء کے لیے، اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے سوال کرنا جب قحط ہو جائے، ایام قحط میں، یہ باب کا عنوان ہے، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ اس باب کے اندر یہ حدیث روایت ہوئی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 1010 ہے۔ کتنا نمبر ہے؟ 1010 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں، جو آج آپ نے سماع کیا، اور میں نے اس کی سند بھی پڑھی جو امام بخاری جس سند کے ساتھ اس کو لائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مضمون اس حدیث کا توسل ہے، مضمون اس حدیث کا توسل، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مشکلات میں وسیلہ بنانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرنا، یہ مضمون ہے اس حدیث پاک کا۔ اب توسل یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اولیاء اور صالحین کو بھی آقا علیہ السلام کی تتبع میں، اتباع میں، ان کو اللہ کے حضور وسیلہ بنانا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسے یوں ذہن نشین کر لیں کہ امت کا، اسلامی تعلیمات کے اندر امت کا ایک تعلق ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور امت محمدی کا جو تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ تعلق کثیر الجہات ہے، وہ تعلق، بولیے، اس کی بہت ساری جہتیں اور بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، لا تعداد جہتیں ہیں، ان میں سے میں چند ایک جہتوں کا صرف ذکر کرتا ہوں کہ بحیثیت امتی آپ کا، ہمارا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا یوں کہیے کہ کیسا تعلق ہونا اور رہنا چاہیے۔ اس تعلق نبوی کی مختلف جہتوں میں سے پہلی جہت اور وہ بنیاد ہے، وہ ایمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ایمان کا تعلق امت کا، اور آقا علیہ السلام پر ایمان لانا یہی ہمارے مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے ہی ہمیں توحید کا عقیدہ، اللہ پر ایمان لانا، اور آخرت کا عقیدہ،
اور اللہ کی وحی اور کتابوں پر ایمان لانے کا عقیدہ اور بعث بعد الموت کا عقیدہ، یہ سارے جو ارکان ایمان ہیں اور اسلام کے جتنے بنیادی اور اساسی عقائد ہیں، وہ سارے عقائد ہمیں تب نصیب ہوتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان ہو۔ یہ پہلا تعلق۔ پھر دوسرا تعلق محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عشق اور محبت۔ محبت آپ کی ذات سے بھی اور آپ کی ہر نسبت سے، جس شے کو بھی آقا علیہ السلام سے نسبت ہے اس سے بھی محبت کرنا، وہ حضور علیہ السلام ہی سے محبت تصور ہوگی۔ پھر اس کے بعد اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کے احکام۔ ہاں میں آپ کو دیکھ رہا تھا، حضرت پاشا صاحب کو، اعظم پاشا صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اب بیٹھ جائیے بھائی، بس میں پیچھے آپ ہی کی زیارت کر رہا تھا کہ کہاں بیٹھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع احکام اور اوامر کی اطاعت، یہ تیسرا تعلق۔ چوتھا تعلق اتباع کا اور پیروی کا۔ پھر حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کی کامل پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ کی۔ پانچواں تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ادب و تعظیم کا۔ ادب، تعظیم، تعزیر، توقیر، آقا علیہ السلام کا ادب، آقا علیہ السلام کی ہر شے کا ادب، آقا علیہ السلام کی ذات کا ادب، آپ کے اصحاب کا ادب، آپ کی اولاد اور آپ کی اطرت اور آل کا ادب، اور آپ کے شہر مدینہ کا ادب، حرمین کا ادب، آپ کی حدیث کا ادب، سنت کا ادب، مدینہ پاک کے گلی کوچوں کا ادب، الغرض ہر شے جس کی نسبت ہے ذات مصطفیٰ سے، اس کا ادب، اس کی تعظیم اور توقیر۔ یہ پانچویں جہت ہے ہمارے تعلق کی۔ پھر ساتویں جہت ہے امت کے اوپر جو حضور کے تعلق کی شکل، وہ ہمہ وقت آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام، ہر وقت آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، الگ بھی کرنا، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی کرنا، یعنی حضور کا ذکر کبھی ترک نہ ہو اور حضور پر درود و سلام کبھی ترک نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک تعلق ہے آقا علیہ السلام سے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نماز کا حصہ بنا دیا ہے درود و سلام کو۔ پھر ساتویں جہت ہے تعلق کی نصرت اور جان نثاری۔ آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت، اپنی جان سے، مال سے، اپنی ہر استعداد اور صلاحیت سے آقا علیہ السلام کی دین کی مدد کرنا۔ یہاں تک 7 جہتیں ہوئی ہمارے تعلق کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے۔ اس کے بعد 8ویں جہت تعلق کی ہے توسل، اللہ کے حضور آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے طلب فیض کرنا، اخذ فیض کرنا، اور دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں آقا کے توسل سے اللہ کے انعامات کو پانا۔